ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم بھی مانگیں اس موقع پر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت دعا عطا فرمائی۔ فرمایا میرے غلاموں یوں دعا کرو، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ میری پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف سے امن عطا فرما۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، پردہ پوشی بھی ہو، دشمن کے مقابلے میں ہمت رہے، پردہ پوشی رہے، بھرم قائم رہے، اور ہمیں خوف سے امن عطا فرما۔ تو اس دعا کو ہمیشہ کبھی خوف ہو زندگی میں، کبھی ڈر ہو، کبھی اپنی عزت اور عصمت کا آپ کو معاملہ ہو، کہیں پر ایسی پریشانی ہو، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو سورہ یاسین ہے، آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ بھی خوف کے وقت، جب کبھی غالب گمان ہو، مطلب ڈر ہو دشمن کا، تو اس آیت مبارکہ کا ورد کریں۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ سے ملتا ہے کہ ہجرت کی رات جب دونوں طرف تلواریں لے کر دشمن کھڑا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی لی اور اسی آیت مبارکہ کو آپ پڑھتے گئے، اور اس مٹی کو آپ نے اچھالا۔ وہ جو سامنے تلواریں لیے کھڑے تھے انہی کے درمیان سے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ کسی ایسی جگہ انسان پھنس جائے جہاں اسے خوف لاحق ہو دشمن کا، تو وہ اس کو پڑھنا شروع کرے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اسی طرح خوف کے وقت یہ جو سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، اس کا ورد کیا جائے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہو، خوف ہو کسی چیز کا، یا کسی ایسے شخص کے سامنے آپ کو جانا ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ یہ میں کہیں پریشر میں نہ آ جاؤں، خوف زدہ نہ ہو جاؤں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ جائیں۔ سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہر صورت موقع محل کے حساب سے اس کا ورد کرنے سے اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان سب کی برکات، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے۔ بھئی دعا، ہم دعا کو صرف ایک رسم کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ سب پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کے ساتھ شیطان ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کھانے میں شریک نہیں ہوتا، وہ بھوکا رہتا ہے۔ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو آپ طاقتور ہوتے ہیں روحانی طور پہ۔ اسی طرح پانی پیتے ہوئے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، مطلب سواری پر سوار ہوتے ہوئے آپ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں اس وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو جب ان تمام چیزوں کا آپ ورد کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر آپ مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے انسان کی ایج بڑھ رہی ہے تو وہ روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا شیطان جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دعاؤں کی اپنی برکت